آج پہلی مرتبہ آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ مولا علی کی تلوار دیکھ سکیں گے، وہ تلوار جو آسمان سے نازل ہوئی، وہ تلوار جس کو ذوالفقار کہا جاتا ہے، یعنی دو منہ والی تلوار۔ تو ہمارے ساتھ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہاں میں کلپ ضرور چلواؤں گا اپنے ٹیم سے کہہ کر کہ مولا علی علیہ السلام کی کعبے میں ولادت کے حوالے سے ان کا کیا ارشاد ہے۔ کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا۔ حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کی باتیں سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ہوئی، اس روایت کے بارے میں بتائیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط۔ یہ روایت المستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ امام حاکم نے تو دعویٰ کیا ہے اس روایت کا کہ یہ صحیح ہے، لیکن یہ روایت بہت کمزور ہے۔ یہ روایت بہت کمزور ہے۔ یہ روایت بہت کمزور ہے۔ جب طواف کعبہ کرتے کرتے میں اس جگہ پہ گیا ہوں، یعنی میں نے وہ ہاتھ بھی لگایا اس جگہ پہ جہاں سے دیوار کعبہ شق ہوئی، جہاں سے دیوار کعبہ شق ہوئی، وہاں پہ کیلیں میخیں لگی ہوئی ہیں، کیلیں میخیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ وہی تلوار ہے جس کو ذوالفقار کہتے ہیں، یہ وہی تلوار ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مولا علی علیہ السلام کے لیے آسمان سے نازل فرمائی۔ علامہ صاحب، ذوالفقار یعنی دو منہ والی تلوار، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ پروردگار عالم نے آسمان سے لوہا نازل کیا جسے ذوالفقار کا نام دیا گیا، اور وہ خالصتاً مولا علی علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی، مولا علی علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی۔ کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا یا تلوار آسمان سے نازل ہوئے تھے؟ کیا شیعہ کا یہ موقف صحیح ہے؟ بالکل جھوٹا موقف ہے جی، اگر کسی شیعہ کا ہے یہ موقف بالکل جھوٹا موقف ہے جی، بالکل جھوٹا موقف ہے جی۔ کعبۃ اللہ میں ولادت ہوئی اور پھر فاطمہ بنت اسد اس کعبے میں ہی رہتی ہیں۔ فاطمہ بنت اسد کو کسی طہارت اور کسی غسل کی ضرورت کیوں نہیں پیش آئی؟ کسی غسل کی ضرورت کیوں نہیں پیش آئی؟ شیعہ دوست ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ حضرت علی نے شراب پی کر، اس بات کی انہوں نے خود کلیریفیکیشن دے دی تھی۔ انہوں نے ایک روایت بیان کی تھی اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ روایت ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے۔ اس روایت میں انہوں نے کلیئر کیا تھا کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اس کے اوپر کوئی میرے پر قدغن نہ لگائی جائے۔ انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دے دی تھی، انہوں نے کوئی حضرت علی پہ شراب پینے کا الزام نہیں لگایا تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے شراب پی کر نماز پڑھائی، شراب پی کر نماز پڑھائی۔ اس بات پہ پہلے تو میں ویسے ریجیکٹ کرتا ہوں، اس بات کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں، اس بات کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں۔ فاطمہ بنت اسد جب کعبے کے سامنے گئیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ کی دیوار ہٹ گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کعبہ کی دیوار پھٹ گئی۔ آپ تو قرآن کی نفی کر رہے ہیں اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں، آپ تو قرآن کی نفی کر رہے ہیں اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام جب 30,000 کا لشکر لے کے جا رہے تھے، پیچھے مدینے میں مولا علی کو چھوڑا۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ کسی جنگ میں وہ نہیں جا رہے تھے، تو حضرت علی نے رونا شروع کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سرکار، اگر مولا علی نبی نہیں تو غلام قادیانی دجال کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیک۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ دنیا بھر کے تمام ممالک، شہر و دیہات، گلیاں و بازار، کوچہ و مینار، الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے انتہائی محبت اور عاجزی کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، 13 رجب المرجب ولادت باسعادت ظہور پر نور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کرم اللہ وجہہ الکریم سے منسوب ہے، مگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی خدمت میں جب
مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے سوال رکھا گیا تو انہوں نے المستدرک الحاکم کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ روایت تو ہے مگر بہت ضعیف ہے، کمزور ہے، بٹ ایسا نہیں ہے کہ کعبے میں پیدا ہونا مولا علی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، بلکہ یہ تو کعبے کی فضیلت ہے۔ مولا علی کی فضیلت گو کہ وہ کعبے سے بھی بڑھ کر بتلا رہے ہیں، چونکہ ان کی گفتگو کا یہی مطلب لیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ولادت مولا علی کے حوالے سے آج بات ہوگی۔ آج پہلی مرتبہ آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ مولا علی کی تلوار دیکھ سکیں گے۔ جی ہاں، وہ تلوار جو آسمان سے نازل ہوئی، وہ تلوار جس کو ذوالفقار کہا جاتا ہے، یعنی دو منہ والی تلوار، نشان حیدر۔ ناظرین کرام، ہر فوجی جوان کو شہادت کے بعد ملا کرتا ہے، مگر مولا علی جب کعبے میں پیدا ہوئے یا کعبے میں مولا علی کی ولادت ہوئی تو رکن یمانی کی دیوار جو تھی، یعنی رکن یمانی جو تھا وہ شک ہو گیا، دیوار پھٹ گئی، دیوار پھٹ گئی۔ پہلا نشان حیدر تو رکن یمانی کو مل گیا۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں علامہ تصدق نقوی ایڈوکیٹ موجود ہوں گے، ان کی خدمت میں ہم سوال رکھیں گے، اور وہ سوال جو انتہائی تواتر کے ساتھ سوشل میڈیا پر کیے جاتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ بھئی ہمیں سننے میں آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے شراب پی کر نماز پڑھائی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب شراب کی حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، اس حوالے سے انہوں نے کیا فرمایا آپ کو بتلائیں گے، لیکن اندر جا کر، چونکہ ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہوں گے، ان کی خدمت میں یہ تمام ہی سوال رکھیں گے، تو ہمارے ساتھ آئیے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کرم اللہ وجہہ الکریم۔ 13 رجب المرجب، ولادت باسعادت ظہور پرنور مولا علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین کرام، ایک وقت میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، اگر ہوں گے تو ملک میں مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ایک وقت میں 2 خلیفہ بھی نہیں ہو سکتے، مگر یاد رکھیے ایک وقت میں 2 مولا ہو سکتے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں غدیر خم کے میدان میں، اس کا علی مولا۔ صرف علی مولا نہیں ہے، اگر علی مولا ہے تو علی کے بچے بھی مولا ہیں، علی کے بچوں کے بچے بھی مولا ہیں، چونکہ محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب علی کی نسل میں جو ہے وہ مولا ہے، ان کو مولا ماننا پڑے گا۔ علامہ تصدق نقوی ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، مزاج کرام آپ سنائیں طبیعت ٹھیک ہے؟ جی، سب سے پہلے تو جشن مولود کعبہ بہت مبارک ہوا۔ خیر مبارک آپ کو۔ ولادت مولا علی علیہ السلام، مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، بتا رہی ہیں کعبے میں موجود دراڑیں، کسی نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو۔ رکن یمانی، یہ کیا بات ہوئی کہ بس کعبے کی بات ہو اور ٹوٹی ہوئی دیوار کا ذکر تک نہ ہو؟ ہم نے ہمیشہ کعبے کی بات کی، آج ہم ٹوٹی ہوئی دیوار کا ذکر کریں گے، اور جو ان روایات کو کمزور کہتے ہیں، ضعیف کہتے ہیں، اور کہا بھی جاتا ہے، ابھی کلپ بھی ہم چلوائیں گے ان کی جانب سے کہ بھئی یہ مستدرک الحاکم میں کمزور روایات ہیں، ضعیف روایات ہیں۔ البتہ اگر یہ روایات مضبوط بھی ہیں کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، تو یہ مولا علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ کعبے کی فضیلت ہے، چونکہ مولا علی کی فضیلت تو کعبے سے بڑھ کر ہے، تو یہ کعبے کی فضیلت ہے۔ ایک طریقے سے جملہ ان کا بہت بہترین ہے، لیکن ہم ایک دقیقے کے لیے ذرا سوچ لیں، مان لیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں نے یہ سوچ نہیں سکتا، لیکن ایک طریقے سے ایک دقیقے کے لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہوا، تو کعبے کی جو دیوار رکن یمانی جس کو کہا جاتا ہے وہ شک ہوئی، وہ شک ہوئی کیسے؟ علامہ صاحب ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اپنا آپ کا شکریہ کہ یوم علی کے حوالے سے آپ نے بہترین پروگرام جو ہے وہ آرگنائز کیا، میں اپنا آپ مشکور ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری طرف سے آپ کو اور تمام جتنے بھی میرے ناظرین دیکھنے والے چاہنے والے ہیں، ان سب کو یوم علی کی مبارکباد جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ
وہ علامہ اقبال کی میں شعر سے بات شروع کرتا ہوں، کسے راہ میسر نہ شد ای سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ یہ کائنات عالم میں فقط ایک ہی شخصیت ہے جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، جو خانہ کعبہ کی مقدس ترین جگہ پہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اچھا، اب جہاں تک یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی شیعہ علماء ہیں، یہ علماء امامیہ ہیں، ان کا یہ اتفاق ہے کہ مولا کائنات خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ اب اگر اس میں کوئی ضعیف روایت کہتا ہے تو یہ اس کا اپنا نظریہ ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے اس بات میں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کائنات میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ نہ تو ان سے پہلے کوئی خانہ کعبہ میں آیا اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا، فقط اپنا علی ابن ابی طالب کی ذات اقدس کے۔ ہمارے ہاں جو مختلف کتابیں ہیں، سیرت معصومین میں یہ روایت درج ہے، علامہ شیخ صدوق نے یہ روایت لکھی، شیخ مفید نے یہ روایت لکھی، یہ ہمارے جید ترین علماء ہیں جنہوں نے یہ روایت لکھی ہے کہ جب وقت ولادت قریب آیا تو فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف اپنا جانا شروع ہوئی، اور اس روایت کو عباس ابن عبد المطلب نے بھی روایت کی ہے۔ سبحان اللہ، وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اور اپنا احمد نصیر صاحب، اصل بات یہ ہے کہ اگر فاطمہ بنت اسد چلتے چلتے دروازے سے اندر چلی جاتی تو یہ روایت لوگ بھول ہی جاتے، مانتا ہی کوئی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اسے ایک معجزہ بنانا تھا تو آپ دروازے سے اندر نہیں گئی ہیں، بلکہ دیوار کعبہ شک ہوئی ہے۔ اور دیوار کعبہ جو ہی شک ہوئی، اب یہاں پہ ایک حیران کن بات میں آپ کو بتاؤں، اپنے ناظرین کو بھی اپنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہی دیوار کوئی گرتی ہے تو مرد ہو یا عورت ہو وہ یقیناً پیچھے کی طرف بھاگتا ہے، سبحان اللہ، تاکہ اس سے بچ جائے۔ بے شک، مگر گھبرا جاتا ہے، ہاں، گھبرا جاتا ہے، دیوار گر گئی۔ لیکن یہ فاطمہ بنت اسد کی دیکھیے کیسی عظمت ہے کہ جو ہی دیوار کعبہ شک ہوئی ہے تو آپ پیچھے کی جانب نہیں بلکہ آگے کی جانب گئے ہیں، سبحان خانہ کعبہ کے اندر گئی ہیں، اور خانہ کعبہ کے اندر جا کے اب وہ دیوار جو تھی وہ دوبارہ پھر اسی طرح دیوار چنی گئی ہے، دیوار اسی طرح بن گئی ہے۔ اب وہ کسی مزدور نے کہ مصری نے تو نہیں بنائی نا، وہ جیسے خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی ہے ویسے ہی دوبارہ بن گئی۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے۔ معصومانہ سوال ہے میرا یہاں پہ ناظرین سے بھی اور ان لوگوں سے بھی جو سمجھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہاں میں کلپ ضرور چلواؤں گا اپنے ٹیم سے کہہ کر کہ ان کا اس حوالے سے کیا عقیدہ ہے، عقیدہ تو کیا لیکن اپنے طریقے سے، اور وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم قرآن اور سنت کو لے کر چلتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی کعبے میں ولادت کے حوالے سے ان کا کیا ارشاد ہے، کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا۔ حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کی باتیں سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ہوئی، اس روایت کے بارے میں بتائیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط۔ یہ روایت المستدرک للحاکم میں موجود ہے، امام حاکم نے تو دعویٰ کیا ہے اس روایت کا کہ یہ صحیح ہے، لیکن یہ روایت بہت کمزور ہے۔ ایون مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں، اور میرے ان کے ساتھ 40 کوسچنز بھی ریکارڈڈ ہیں جو میں نے ان سے 1 to 1 کیے تھے، 40 کوسچنز ود مولانا اسحاق آن 23 مارچ 2012، وہ آپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ سیدنا علی کے سپاہی تھے اس روی ارض کے اوپر، ناسبیت کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا، ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے بھی یہ مانا تھا کہ یہ روایت کمزور ہے، اور انہوں نے بڑی ٹیکنیکل بات کی تھی کہ کعبے کے اندر پیدائش ہونا یہ حضرت علی کے لیے فضیلت نہیں ہے، یہ کعبے کے لیے فضیلت ہے۔ ظاہر ہے ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ اے کعبہ تیری حرمت اللہ کے نزدیک ہے، لیکن ایک مسلمان کے دل کو دکھانا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ کعبے کی حرمت ایک مسلمان کے دل کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اگر سپوز حضرت علی علیہ السلام کعبے میں پیدا بھی ہوئے ہوں، یہ حضرت علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی فضیلت ہو سکتی ہے، تو یہ ثابت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ فضیلت اس اعتبار سے ہوتی تو پیغمبر بھی کعبے میں پیدا ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام تو اپنے گھر پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اگر کوئی اس کو کوئی یہ آج کل بھی وہ مولود کعبہ کانفرنسز کروا رہے ہوتے ہیں ہمارے بریلوی بھی اور شیعہ بھی، حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ حدیث کافی نہیں ہے جو صحیح مسلم میں 240 ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ ناظرین کرام آپ نے سنا، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی المستدرک الحاکم میں یہ روایت موجود ہے مگر ضعیف، گو کہ ایسا ہو بھی لیکن یہ کعبے کی فضیلت ہے، یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، چونکہ علی کی فضیلت کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ کلپ آپ نے دیکھ لیا ناظرین کرام، میں یہاں ایک معصومانہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کعبہ جب بنایا گیا اس کے چاروں کونے ایک طرح رکھے گئے، ایک ہی طرح سے رکھے گئے نا علامہ صاحب، ایک ہی طرح سے رکھے گئے،
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں تھا یا ایسا نہیں ہوا، ایک دقیقے کے لیے ان کی بات مان بھی لیں تو کعبے کی دیوار پھٹی کیسے؟ یہ سوال تو ان سے ہے، اور یہ آپ بھی سوال کیجئے میرے ساتھ مل کے کہ پھر یہ کعبے کی دیوار پھٹی کیسے؟ رکن یمانی ہو یا کوئی بھی کونا ہو، وہ ہر طریقے سے ہر طرح سے ایک جیسا ہے، تو پھر یہ کعبے کی دیوار ایک طرف سے پھٹی کیسے، شک کیسے ہوئی؟ یہی تو معجزہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، یہی تو معجزہ ہے۔ میں پچھلے سال اپنا یعنی کچھ تو ہے۔ ہاں، عمرے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے، تو میں نے جب طواف کعبہ کرتے کرتے خدا تعالیٰ نے توفیق دی تو میں اس جگہ پہ گیا ہوں، یعنی میں نے وہ ہاتھ بھی لگایا اس جگہ پہ جہاں سے دیوار کعبہ شک ہوئی ہے، اور وہ موجود ہے وہاں پہ، ابھی بھی موجود ہیں، یعنی 1400 سال کے بعد نہیں مٹ سکا۔ حالانکہ وہاں پہ وہ آپ اگر قربت میں جا کے دیکھیں، اب تو موجود ہوگا یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ پہ، کہ وہاں پہ موجود ہیں، نشانیاں ہیں، کیلیں میخیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ کی اجازت میں وہ ذرا رکن یمانی کا کلپ دکھلانا چاہتا ہوں یہاں پہ، ناظرین کرام ذرا کلپ دیکھ لیجیے۔ جی کلپ آپ نے دیکھا، جی علامہ صاحب۔ جی، تو اب یہ یقینی بات ہے، ایک معجزہ ہے مولا علی کا اپنا خانہ کعبہ میں آنا، اور جب نہ کوئی پہلے آیا ہے نہ کسی بعد میں آنا ہے تو فضیلت کی بات تو ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اپنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان عالی شان ہے کہ یا علی انت بمثل کعبہ، یا علی تو کعبہ کی مثل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کعبہ کی مثل علی جسامت کے حوالے سے تو نہیں ہے نا، کعبہ کی مثل طہارت کے حوالے سے، واہ واہ، کہ پاکیزگی، جتنا طاہر کعبہ ہے اتنا ہی طاہر علی مرتضیٰ کی ذاتیت ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے، تو غسل کی ضرورت ہوتی ہے، غسل ضروری ہو جاتا ہے ماں پر بھی، لیکن یہ کیسی ولادت تھی کہ سب سے پاک جگہ، مطہر جگہ، اور سب سے پاک جگہ کا سب سے خاص مقام، پاک مقام، طاہر مقام، مطہر مقام، جس کو کعبۃ اللہ بولتے ہیں، کعبۃ اللہ میں ولادت ہوئی، اور پھر فاطمہ بنت اسد اس کعبے میں ہی رہتی ہیں، کتنے دن رہتی ہیں، اور مولا علی بھی وہیں پہ رہے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کو کسی طہارت اور کسی غسل کی ضرورت کیوں نہیں پیش آئی؟ ہاں، یہ دیکھیے، یہ اپنا عجیب بات ہے، اور یہی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ جب عورت جو ہے وہ کسی بھی بچے کو جنم دیتی ہے تو عورت بھی نجس ہوتی ہے، بچہ بھی نجس ہوتا ہے، وہ جگہ بھی نجس ہوتی ہے، لیکن یہ عجیب شخصیات دنیا میں آ رہی ہیں کیونکہ ان کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت محمد ہم نے آپ کو نجاست سے دور کر دیا، ہمیں یعنی ہم نے آپ کو نجاست سے دور کر دیا، ایسا دور کیا جیسے دور رکھنے کا حق ہے، دور رکھا، یعنی دور رکھ دیا، یعنی ان کے قریب ہی نہیں آ سکتی نجاست۔ پہلی بات تو یہ کنفرم ہوگی، خانہ کعبہ میں نجاست آ ہی نہیں سکتی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، اب دیکھیں 13 رجب کو یعنی مولا کائنات کی دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے، اور 16 رجب کو کائنات کے رسول مولا علی کو لینے کے لیے جاتے ہیں، 3 دن تک مسلسل فاطمہ بنت اسد بھی خانہ کعبہ میں ہیں، بچہ بھی خانہ کعبہ میں ہے۔ اب وہاں پہ کھانا کیسے پہنچا، وہاں پہ پھل کیسے پہنچے، اب 3 دن اندر کوئی نہیں جا رہا، کوئی نہیں اندر جا رہا، فقط خانہ کعبہ میں لوگ جنہوں نے اندر جاتے ہوئے دیوار کعبہ شک ہوتے دیکھی تھی، فقط وہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ یہ فاطمہ بنت اسد اندر گئی ہے، خود راوی ہیں، ہاں خود راوی ہیں، باہر سے تالا لگا ہوا ہے، تو اب اندر کیا حالت ہے، اب پتا کیا باہر کے لوگوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہاں اب وہ باہر کھڑے دیکھ رہے ہیں، اب انتظار میں ہیں، وہ تو ڈر گئے۔ اب وہ جب 3 دن کے بعد کائنات کا سب سے بڑا انسان میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے سے اندر داخل ہوئے، اب وہ دیوار کعبہ شک نہیں ہوئی، اب دروازے سے اندر داخل ہو کے، اور وہ جو 3 دن پہلے اپنا مولود دنیا میں آیا ہے اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہے، اور جب ہاتھوں سے اٹھا کے باہر نکلے تو پھر وہ مکہ والے پریشان ہوئے کہ ہیں یہ خانہ اس صرف فاطمہ بنت اسد اس لیے گئی ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے اپنا ہو گیا کہ 3 دن کا وہ بچہ ہے، اسے دودھ کی ضرورت ہے، اسے خوراک کی ضرورت ہے، اس کی ماں کو خوراک کی ضرورت ہے، لیکن وہ چیزیں کہاں سے آئیں، نہ باہر سے اندر گیا نہ اندر سے باہر آیا۔ تو یقینی بات ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو چیزیں پہنچائی ہیں وہ کس نے پہنچائی ہیں، تو یقیناً پروردگار عالم کے خاص انتظامات ہیں، تو وہ اس نے خود ہی انتظام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، پھر یہ بھی روایات میں ہم کو ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ مولا علی آنکھیں نہیں کھول رہے، وہ ننھا علی
سبحان اللہ. اور ہمارے ہاں یہ اپنا اب اس کی جب روایت کو ہم اگر بڑے وہ اپنا اگر میں ایک جملے میں کہوں تو یہ ہے کہ جو ہی 16 رجب کو مولا کائنات کو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر لیا تو 3 دن کے بعد سب سے پہلے آنکھیں کھولی. 3 دن کے بعد میں کہوں جب 16 رجب کو پہلی بار مولا کائنات کو مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں میں لیا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, مولا نے مولا کو اپنے ہاتھوں میں لیا نا. تو اب میں یہاں پہ یہ بھی کہہ دوں کہ اب کیونکہ یہ ان ہاتھوں پر آیا ہے جن ہاتھوں پر پتھر بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں تو یہ تو پھر یہ تو پھر اپنا عظیم ترین شخصیت عظیم ترین شخصیت کے اپنا ہاتھوں میں آ رہی ہے. تو جو ہی وہ اپنا ہاتھوں میں آئے نا تو جناب فاطمہ بنت اسد نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بیٹا محمد یہ 3 دن ہو گئے اس نے آنکھیں نہیں کھولی. تو یقیناً میں اپنی محبت میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ مولا کائنات نے فوراً آنکھیں کھولی ہوں گی اور رسول خدا کے چہرے کو دیکھ کے کہا ہوگا ماں میں چاہتا تھا سب سے پہلے اپنے رسول کا چہرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ تو سب سے پہلے جو ہے وہ کائنات میں دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے رسول معظم کا چہرہ اقدس کو اپنا آپ نے. سبحان اللہ. میں ایک اور سوال رکھنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ذرا قرآن کی آیت تلاوت کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي کہ اے اللہ تبارک و تعالی مجھے وزیر عطا فرما میری مدد کے لیے میرے اپنے خاندان سے مجھے وزیر عطا فرما. ناظرین کرام قرآن پڑھ رہا ہوں. حضرت موسیٰ عرض کر رہے ہیں خداوند کریم کی بارگاہ میں کہ مجھے وزیر عطا فرما میرے اپنے خاندان سے. اور جناب ہارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا حضرت موسیٰ کی مدد کے لیے یا حضرت موسیٰ کے لیے. مگر محمد مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے وزیر عطا فرما میرا مددگار عطا فرما اپنے پاس سے. اب ایک نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے کیوں. یہ تو ایسا نقطہ ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اب اپنا آپ کی بات کو آگے لوں کہ حضرت موسیٰ کی جو دعا ہے نا کہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اب اس میں دیکھیں حضرت موسیٰ نے باقاعدہ طور پہ نام لیا ہے کہ مجھے ہارون چاہیے اپنے وزیر کے طور پہ جو میرے خاندان سے ہو, رشتے میں میرا بھائی ہو. ایک دعا میرے رسول نے بھی مانگی. اور جو دعا میرے رسول نے مانگی وہ یہ تھی کہ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. سبحان اللہ. کہ مالک مجھے بھی ایک مددگار دے مگر دے اپنے ہاں سے. اپنے ہاں سے. اب جب رسول کی دعا کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ رسول نے جب مانگا ہی اپنے ہاں سے ہے تو پھر اسے خانہ کعبہ سے ہی آنا چاہیے تھا. واہ 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 سبحان اللہ. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, اس میں شک باقی رہتا نہیں. بھائی کمال گفتگو کمال گفتگو. علامہ صاحب عرب میں رواج ہوا کرتا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو بچے کے قریب ایک اژدہا یا روایات میں آتا ہے سانپ قریب کیا جاتا تھا. اور یہ واقعات سننے کو اور پڑھنے کو ملتے ہیں. اگر سانپ یا اژدہا بچے کو نقصان پہنچاتا تھا نو مولود بچے کو تو ثابت ہوتا تھا کہ بچہ حرامی ہے, ثابت ہو جاتا تھا. یہ عرب کا ایک رسم تھی, رواج تھا. آپ اس حوالے سے ابھی فرمائیں گے. جب مولا علی علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے, مولا کائنات میں تشریف لائے, تو جب 16 رجب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راحت قلب سینہ اترے پسینہ لے کر جانے لگے, یا ابو طالب علیہ السلام نے گود میں لیا لے کر جانے لگے, تو بڑے بڑے سرداروں نے کہا کہ روایت بھول گئے, اب رسومات بھول گئے, اب بچہ اس سفید پتھر پہ نہیں رکھو گے, اب پتہ تو چلے کہ معاملہ کیا ہے معاذ اللہ. تو جب بچہ رکھا گیا تو اہل تشیع کی ہی روایات میں آتا ہے کہ اژدہے کو مولا نے چیر دیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, یہ مضبوط روایات ہیں یا یہ بھی کمزور روایات؟ نہیں, ہمارے ہاں یہ روایت بڑی مستند ہے روایت ہے, کیونکہ وہاں عرب میں ایک رواج تھا کہ وہ اژدہا رکھا جاتا تھا. تو جب مولا کائنات کے اپنا قریب لا کے رکھا تو مولا کائنات نے چھوٹے سے 3 دن کے تھے تو اپنی دونوں انگلیوں سے اس اژدہا کو چیر کے رکھ دیا. تو جو وہ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جناب ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب یہ اژدہا تو اس لیے تھا کہ حرام و حلال کی پہچان کے لیے تھا, تو اب کیا ضرورت, اب یہ تیرے بچے نے تو اژدہا کو چیر دیا ہے, توڑ دی, ہاں کسوٹی ختم کر دی ہے, تو اب کیا ہوگا.
تو پھر جناب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو طالب نے کہا کہ اب ازدہے کی ضرورت نہیں ہے، اب کیونکہ علی آ گیا ہے، علی کسوٹی ہے حلالی اور حرامی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب اس کا ذکر بتائے، اب اس کا ذکر، اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فرامین بھی ہیں پھر بعد میں چل کے کہ یا علی تجھ سے محبت جو ہے وہ حلالی رکھے گا اور تجھ سے بغض جو ہے وہ حرامی رکھے گا۔ سبحان۔ تو یہ کسوٹی جو ہے مولا کائنات کی ذات اقدس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین سے جو ہے وہ۔ علامہ صاحب میں ویسے یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ الکریم کا کعبے میں آنا اس بات کی دلیل بھی ہے کہ میں جس کو مانتا ہوں وہ کعبے کا بھی رب ہے، جس کو میں مانتا ہوں۔ بازوبان حال مولا علی فرما رہے ہیں کہ جس کو میں مانتا ہوں وہ کعبے کا بھی رب ہے، لہذا کعبے کے سامنے سر جھکاؤ، میرے سامنے دل جھکاؤ۔ ایک طریقے سے کہا جائے تو درست ہوگا کہ مولا علی کا یہی بازوبان حال یہ قول ہے، اور مولا علی نے یہی فرمایا کہ بھائی میرا کعبے میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی کعبے کا مالک رب ہے۔ مجھے آپ کی بات سے مجھے مولا کائنات علیہ السلام کا وہ فرمان اپنا یاد آ رہا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ میں علی تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ میں ابو طالب کا بیٹا علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب مولا یہ فرماتے ہاں تو اس قابل ہے کہ تجھے جھکا جائے، تو اس قابل ہے کہ تیرے سر پر سجود کیا جائے، اپنے سر کو تیرے سر پہ اپنا تیرے در پہ سر جھکایا جائے، سر جھکایا جائے، تو اس قابل ہے۔ تو جب مولا کائنات جیسی شخصیت یہ کہتی ہیں کہ سر جھکانا بہترین عبادت ہی پروردگار عالم کے سامنے سر جھکانا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب محمد وآل محمد نے اپنا سر جھکایا ہے اپنا خدا بند متعال کے سامنے، تو اس سے بہتر ہستی اور کون سی ہے جس کے سامنے تو اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ ترین ہستیاں بھی اپنا سر جھکاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، میں ذوالفقار کے حوالے سے بات کرنے والا ہوں۔ ذو یعنی دو منہ والی تلوار، جو اہل تشیع روایات میں ہے کہ میدان احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص مولا علی کے لیے نازل آسمان سے کی، یعنی ذوالفقار۔ میں تلوار ذوالفقار کی بات کر رہا ہوں جو مولا علی کی تلوار ہے۔ اس وقت میں اس تلوار یعنی ذوالفقار کی شبیہ آپ کو آپ کی اسکرینز پر دکھلا رہا ہوں۔ یہ وہی تلوار ہے جو مولا علی علیہ السلام کے پاس تھی، جو آسمان سے نازل ہوئی تھی۔ یہ وہی تلوار ہے جس کو ذوالفقار کہتے ہیں۔ یہ وہی تلوار ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مولا علی علیہ السلام کے لیے آسمان سے نازل فرمائی۔ اہل تشیع کی جانب سے یہی عقیدہ رکھا جاتا ہے اور ان کے ہاں یہی عقائد ہیں کہ اس تلوار کو مولا علی علیہ السلام کے لیے بالخصوص آسمان سے نازل کیا گیا۔ علامہ صاحب، ذوالفقار یعنی دو منہ والی تلوار، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہمارے ہاں جو روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنا میدان جنگ میں جب مولا کائنات جو ہیں وہ جنگ کر رہے تھے تو اس دوران آپ کی تلوار جو وہ ٹوٹ گئی۔ اب دوران جنگ جب کسی مجاہد کی تلوار ٹوٹ جائے یا اس کا ہتھیار ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ یقیناً ایک لمحے کے لیے تو سوچتا ہے کہ کیا ہوگا، تو اسی لمحے پروردگار عالم نے آسمان سے لوہا نازل کیا جسے ذوالفقار کا نام دیا گیا، اور وہ خالصتاً مولا علی علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی، جو کہ اپنا ذوالفقار کی صورت میں۔ اور ہمارے ہاں تو یہ اپنا ہمارے ہاں نظریہ ہے، ہماری روایات ہیں یا مستند ترین ہیں کہ یہ جو ذوالفقار ہے یہ مولا کائنات کے بعد امام حسن کو عطا ہوئی، امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور ذوالفقار جو ہے وہ آج بھی پردہ غیبت میں امام زمانہ علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح جس طرح ایک وراثتی طور پہ آتی ہے، کیونکہ اللہ کا عطا کردہ گفٹ تھا یہ مولا کائنات کے لیے، تو اہل بیت کے ساتھ یہ نسل در نسل منتقل ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے، اہل تشیع میں پایا جاتا ہے، ان کے عقائد میں سے ہے کہ جو ذوالفقار ہے یعنی دو منہ والی تلوار جو منافقین میں فرق کرے گی، مولا علی کی تلوار یہ آسمان سے نازل کی۔ بالکل صحیح ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ سے بھی شیئر کرتا چلوں کیونکہ ہم کو سننے والے برے صغیر میں بھی ہیں، بھارت میں بھی ہیں اور اوورسیز پاکستانی بھی ہیں۔ پیغام پہنچانا ہمارا حق ہے اور صحیح بات لینا آپ کا حق ہے، کیونکہ دونوں راستے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ذوالفقار یعنی مولا علی علیہ السلام کی تلوار کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، کلپ آپ کی اسکرینز پر یہ رہا۔ کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا یا تلوار آسمان سے نازل ہوئے تھے؟ کیا شیعہ کا یہ موقف صحیح ہے؟ بالکل جھوٹا موقف ہے جی، اگر کسی شیعہ کا ہے یہ موقف۔ ویسے تو اسی بھی اسمان تو ہی نازل ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے, ہمارا رزق بھی آسمان سے قرآن سے آتا ہے کہ نازل ہوا ہے, وہ اللہ کے پاس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, سارے آسمان سے ہی آئے ہیں, اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. باقی اس کو کوئی معجزے کے طور پہ کہنا کہ مولا علی کی تلوار یا گھوڑا وہ آسمان سے آیا تھا, وہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تلوار اور گھوڑا وہ بھی آسمان سے نہیں آیا تھا, اسی زمین سے ہی تھا. باقی نسبت تو آپ ضرور محبت کریں. ہم تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جتنی چیزیں ہیں اگر صحیح تبرکات ہوں, وہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک مبارک کرتا تھا جو ام سلمہ نے حضور کی وفات کے بعد نکالا اور کہا یہ حضور کا کرتا ہے, جس پہ کڑھائی ہوئی تھی یہاں پہ بھی ریشم کی, 4 انگلی تک. صحیح مسلم میں اجازت ہے, آپ ریشم کی کڑھائی بھی کرا سکتے ہیں, 4 انگلی سے زیادہ چوڑی نہ ہو. اور ام سلمہ کہتی ہیں ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. جی علامہ صاحب, کردار مولا علی علیہ السلام, یعنی مولا علی کی ولادت کے بعد مکے میں بدلاؤ کیا آیا؟ یعنی اگر یوں کہیں, سوال کو اگر اس طریقے سے کریں کہ ولادت سے پہلے حالات و واقعات مکے میں کیا تھے اور ولادت کے بعد کیا حالات و واقعات تھے, ذرا پس منظر بیان. دیکھیے میں اپنا اگر میں آپ کردار علی کی بات کریں گے نا, تو کردار علی تو وہی ہے جو کردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سبحان اللہ. کیونکہ میں نے مولا کائنات کی اپنا فرامین سنے, اور مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کی اطاعت اس طرح کی ہے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی اطاعت کرتا ہے. اور کیسے کہ آپ دیکھیے کہ فقط ایک اونٹنی کا بچہ ہے جانوروں میں جو اپنا قدم اس جگہ رکھتا ہے جہاں سے اس کی ماں قدم اٹھاتی ہے, سبحان اللہ. دوسرا کوئی نہیں رکھتا. سبحان اب علی کہنا کیا چاہتے ہیں کہ جس طرح رسول نے عمل کیا ہے علی نے اسی طرح کا عمل کیا. سبحان اللہ. اب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اطاعت رسول کے علاوہ کچھ نہیں کیا. یعنی 2 جسم ایک جان. ہاں, میں نے اطاعت رسول کے علاوہ کچھ نہیں کیا. سبحان. اب دیکھیے نا کردار علی اس سے بڑا کیا ہوگا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لحم کا لحمی یا علی, دموں کا دمی یا علی, یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیرا خون میرا خون ہے, تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں, یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. مگر اس علی سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یا علی آپ کو رسول معظم کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے جیسے ہیں, میں آپ جیسا ہوں, تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو کردار علی یہ ہے, تربیت ابو طالب یہ ہے کہ علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب بات چلی ہے تو ذرا صورت علی پر بھی بات ہو جائے. علی کی صورت میں اب اس میں اگر ایک جملہ اور کہہ دوں اپنا کردار علی کے بارے میں, پھر میں اپنا صورت علی پہ بھی جاتا ہوں. کردار علی میں دیکھیں ایک جنگ میں کہتے ہیں کہ رسول اپنا مولا اپنا جنگ کر رہے تھے تو دشمن نے آپ کے ساتھ گستاخی کی, آپ کے چہرے انور پر اپنا گستاخی کی, تو چھوڑ دیا علی نے, میدان جنگ میں چھوڑ دیا علی نے. چند لمحے کے بعد دوبارہ آ کے پھر اسے قتل کیا. سوال کیا گیا کہ علی پہلے کیوں چھوڑا؟ کہا میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا تھا اور میں اسے قتل کرنا چاہتا تھا فقط پروردگار عالم کے لیے. سبحان اللہ. اب پتہ چلا کہ کعبہ میں ولادت ہوئی کیوں. فقط پروردگار عالم کے لیے قتل کرنا چاہتا. سبحان اللہ. اس لیے جب مجھے ذاتی غصہ شامل ہوگا تو میں ذاتی مقصد کے لیے اسے قتل نہیں کرنا چاہتا. یہ ہے کردار علی. یعنی علی نے ساری زندگی جو کچھ کیا ہے وہ یا خدا کی محبت میں کیا ہے یا رسول کی محبت میں. سبحان اللہ. جی, کچھ اور جو ہے وہ نہیں کیا. اب اپنا دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ رسول علی کی صورت. سبحان. اچھا, اب صورت علی کے بارے میں مجھے نا اپنا ایک واقعہ یہاں پہ یاد آتا ہے, اگر اپنا ایک آدھا منٹ لگے گا. بسم اللہ. بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ, اور یہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعہ میں نے ایک سنی عالم دین سے سنا ہے, جو ہمارے مقامی لوکل مولانا تھے, انتقال فرما گئے اپنا, ان سے یہ واقعہ میں نے خود سنا. اچھا, اب وہ فرماتے ہیں کہ ایک کافر جب مکہ سے چلا, اپنا ایک کافر مکہ سے جانے لگا کہ مجھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کلمہ پڑھنا ہے. تو کافروں نے یہ کہا کہ تو جو جا رہا ہے محمد کے ہاتھوں کلمہ پڑھنے, تو نے کیا دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس نے کہا نہیں, میں نے تو نہیں دیکھا. تو کافروں نے اپنے کافر سے کہا کہ ہم تجھے نا محمد کی نشانی بتائیں کہ محمد کیسا ہے. سبحان. تو کہتے ہیں انہوں نے نشانی یہ بتائی کہ اتنا نور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کہ لاکھوں میں بیٹھا تنہا نظر آ جائے گا. سبحان اللہ. سبحان. اب یہ یعنی آپ اندازہ کریں کتنا نور ہوگا سبحان چہرے پر, یعنی لاکھوں کے مجمع میں
وہ تنہا نظر آ جائے گا۔ اب اس میں میں صورت رسول کی بات آپ نے کی ہے کیونکہ مجھے صورت علی تک آنا ہے آپ کے سوال سے۔ تو اب یہاں پہ ایک روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، اس سے مسند روایت میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ معذرت چاہ رہا ہوں، اتحاد بین المسلمین کا اس سے بڑھ کر میرے خیال سے اور پیغام ہمارے پلیٹ فارم سے نہیں جائے گا، چونکہ ہم اس وقت امام بارگاہ قصر بطول میں موجود ہیں اور یہ امام بارگاہ قصر بطول کے متولی بھی ہیں، علامہ تصدق نقوی ایڈوکیٹ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔ جی میں روایت بیان کر رہا تھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتی ہیں کہ اگر دن کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں میری سوئی گم ہو جاتی تھی اور میں بڑا تلاش کرتی تھی، لیکن مجھے وہ سورج کی روشنی میں میری کھوئی ہوئی سوئی تلاش نہیں ہوتی تھی، نہیں ملتی تھی، لیکن جب رات کی تاریکی میں فاطمہ کا بابا گھر میں آتا تھا سبحان اللہ، تو میں وہ دن میں کھوئی ہوئی سوئی رات کو تلاش کر لیتی تھی۔ سبحان اللہ جی ہیں۔ تو اب مجھے یہاں پہ جملہ کہنے کا اپنا حق دیں کہ جہاں پر سورج کی روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں پہ نور مصطفیٰ کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اگر میں تو اب اگر ایک جملہ اور کہہ دوں کہ اگر سورج روشنی دے رہا ہے تو وہ بھی میرے رسول کا صدقہ ہے، اگر چاند روشنی دے رہا ہے تو وہ بھی میرے رسول کا صدقہ ہے، انگلی کا کھلونا ہے، اور یہ ہاں وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اب صورت علی کی بات کر لوں، وہ کافر چلا مکہ سے کہ مجھے محمد کے ہاتھوں کلمہ پڑھنا ہے، اب اس کے ذہن میں سکیچ بن گیا کہ محمد کے چہرے پہ اتنا نور ہے کہ میں دور سے پہچان لوں گا۔ اب وہ سفر کرتا کرتا اپنا جو ہے وہ پہنچا کہاں پہ، مدینہ کی سرحد میں پہنچا، تو اس نے دیکھا کہ مدینہ کے ایک باغ میں ایک مزدور کام کر رہا ہے۔ اب مزدور اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور کافر جو ہے وہ مزدور کی پشت پہ آ کے مزدور سے سوال کرتا ہے کہ حل انت تعرف المحمد، کیا آپ محمد کو جانتے ہیں؟ اب کیونکہ مزدور کو عشق تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، مزدور نے اپنا کام چھوڑ دیا اور مزدور نے اپنے چہرے کا رخ کیا کافر کی جانب۔ جو ہی کافر کی جانب رخ کیا نا، تو وہ کافر جو مکہ سے چلا تھا محمد کے چہرے کا نور لے کے اپنی آنکھوں میں، اس مزدور میں وہ نور نظر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب اس کافر نے سوال بدلا اور بدل کر کہا کہ کیا آپ محمد ہیں؟ تو مزدور نے کہا کہ آپ سے کس نے کہہ دیا میں محمد ہوں؟ میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، میرا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں تو اب وہ جب کافر نے سوچا کہ ہے محمد کا غلام، علی ہے مگر غلاموں میں سے غلاموں میں سے غلام ہے، سبحان اور میں میرا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ تو وہ کافر جو مکہ سے چلا تھا نا کلمہ پڑھنے کے لیے محمد مصطفیٰ سرکار کے ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا یا علی مجھے کلمہ آپ پڑھا دیں، مجھے کلمہ آپ پڑھا دیجئے۔ میرے مولا نے کہا کہ میں کیوں کلمہ پڑھاؤں تجھے، بھئی تو آیا ہے میرے رہنما کے ہاتھوں، میرے لیڈر، میرے مشکل کشا، میرے پیشوا کے ہاتھوں کلمہ پڑھنے، تو میں تجھے کلمہ کیوں پڑھا دوں؟ تو وہ کافر کہتا ہے یا علی میں کافر ضرور ہوں لیکن بددیانتی نہیں کر سکتا، میں آپ کو دیکھ کر حیران ہوں کہ جس کا نوکر آپ جیسا ہے اس کا آقا کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب اس سے چہرے کا اندازہ لگا لیں کہ علی کی صورت کیسی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا و علی من نور واحد، سبحان میں اور علی ایک ہی نور سے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ایک ہی نور سے ہیں سبحان سبحان تو پھر نور مصطفیٰ اور نور مرتضیٰ ایک ہی نور جیسے۔ واہ واہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کیونکہ اتحاد بین المسلمین کی بات ہے۔ میں ڈاکٹر احمد نصیر اس وقت امام بارگاہ قصر بطول میں موجود ہوں اور شیعہ عالم میری بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، براجمان ہیں۔ میں اتحاد بین المسلمین کا پیغام دیتے ہوئے یہ جملہ ضرور کہوں گا کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں اور خوش ہوتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں اور خوش ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ منظر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے گئے تو اماں عائشہ نے پوچھا کہ بابا جان، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، اس کے باوجود آپ مولا علی کو دیکھ رہے تھے، ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا بیٹی کیا کروں، آقا نے خود فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو میں عبادت کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو میں اپنی عبادت کر رہا تھا۔ سبحان یہ ہے اتحاد بین المسلمین۔ سبحان اللہ۔
یہ ہے محبت، یہ ہے مودت، یہ ہے عشق۔ علامہ صاحب مجھے ذرا بتائیے، کیونکہ میں ذرا کنٹروورشل سوال پوچھنے والا ہوں آپ سے، کیونکہ اپنے پروگرام سمیٹنا بھی ہے۔ اس سے بڑی عشق کی مثال نہیں ہوگی کہ جب ہم نے پچھلا پروگرام آپ کے ساتھ کیا، پوری دنیا سے لوگ پیغامات بھیج رہے ہیں آپ کو، تعریفی تنقید تو میرے لیے بھائی، آپ کو تعریفی پیغامات موصول ہو رہے ہیں، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ بھی ذرا شکریہ ادا کر دیجئے ناظرین کا، چونکہ لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ آپ کے توسط سے آپ کا بھی اور اپنا تمام ناظرین اور سامعین کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے پچھلے پروگرام کو پسند کیا۔ تو مقصد اپنی بات بتانا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے سے تھوڑی اپنی بات بتائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے آپ پر تنقید کی جا رہی تھی، آپ کے مذہب پر، اپنا پیغام دینا تھا، اور میں نے کوشش کی کہ اپنا پیغام جو ہے وہ اچھے طریقے سے پہنچایا جا سکے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ میں بس یہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بس پھر ہم اپنے پوڈ کاسٹ کو سمیٹتے ہیں۔ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں، کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا۔ جی بھائی، میرے شیعہ دوست ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ حضرت علی نے شراب پی کر ماری۔ اس بات کی انہوں نے خود کلیریفیکیشن دے دی تھی، انہوں نے ایک روایت بیان کی تھی اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ روایت ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے۔ اس روایت میں انہوں نے کلیئر کیا تھا کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اس کے اوپر کوئی میرے پر قدغن نہ لگائی جائے۔ انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دے دی تھی، انہوں نے کوئی حضرت علی پہ شراب پینے کا الزام نہیں لگایا تھا، بلکہ اس زمانے میں جب جو ہے وہ باقی اصحاب سے بھی یہ واقعہ رپورٹ، لیکن ہوتا یہ ہے نا کہ جب حضرت علی کو سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے نا، وہ پھر اس کی وجہ سے مصیبت کھڑی ہوتی ہے۔ حالانکہ وہیں پہ حضرت عمر کے شراب پینے کا بھی واقعہ ہے، لیکن وہ کوئی سنی نہیں بیان کرتا۔ جی ہاں ناظرین کرام، کلپ آپ نے دیکھا، علامہ صاحب بہت محبت سے، بہت مودت سے، بہت عشق سے اس بات کا مجھ کو جواب دیجئے، چونکہ ہمارے کروڑوں ناظرین، لاکھوں ناظرین اس وقت جاننا چاہتے ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے شراب پی کر معاذ اللہ نماز پڑھائی، اور یہ اس وقت ہوا جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے کیا موقف ہے اہل تشیع کا یا اہل عشاق کا؟ نہیں دیکھیں، میں اس بات پہ پہلے تو میں ویسے ریجیکٹ کرتا ہوں، اس بات کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں کہ آل محمد یا محمد آل محمد کا کوئی اپنا بچہ بھی جو ہے وہ شراب کے قریب جا سکے، ممکنات میں شامل ہی نہیں ہے۔ میں نے کوئی روایت ایسی نہیں پڑھی کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا مولا کائنات کے اجداد میں سے کسی نے کبھی بت پرستی کی ہو یا شراب کے قریب گئے ہو۔ جب آپ کے اجداد میں کوئی ایسا نہیں ہے تو کیسے ممکن ہے کہ محمد مصطفیٰ کی صحبت میں رہنے والا علی جو ہے وہ ایسی اپنا بات کر سکے؟ اور میں اسے یقیناً قرآن سے بھی اپنا کنڈیم کروں گا کہ قرآن مجید کی آیت موجود ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اللہ کا ارادہ ہے، انما اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت محمد، آپ سے نجاست کو دور رکھا جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ تو ممکن نہیں، جب نجاست ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی، اور قرآن کا ایک لفظ جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنے وقت کے لیے، نا ہمیشہ کے لیے۔ جب نجاست ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اپنا ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، یہ بات ہی غلط ہے، اور صرف مولا علی علیہ السلام کی شان اقدس کو کم کرنے کی ایک سازش ہے، جو کہ لیکن جسے اللہ عزتیں عطا کرے، اللہ عظمتیں عطا کرے، اسے دنیا کی باتیں جو ہیں وہ عزتیں کم نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہاں، جسے اللہ چاہتا ہے وہ عزتیں دیتا ہے، اور مولا کائنات کو یا محمد آل محمد کو اس سے زیادہ عظمتیں اور کیا ملے گی کہ امام شافعی اپنا فرماتے ہیں، اہل سنت کے امام فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت محمد، آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ وہ نماز قبول ہی نہیں کرتا جس میں آپ پہ درود نہیں پڑھا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو درود یعنی نماز میں بھی شامل ہوں اور ان کے بارے میں ایسے نظریات رکھے جائیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں تو وہ لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا، وہ شایان شان ہی نہیں ہے اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بس ایک جملے کے بعد میں آپ کی جانب بڑھوں گا، پھر آپ اپنا آخری پیغام دیجیے گا ناظرین کرام کو۔ میں ناظرین کرام آپ سے بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک فضائل کا جملہ ہے، اگر میں غلط ہوں گا علامہ صاحب میری تصحیح بھی فرمائیں گے، چونکہ ان کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھا لیتا ہوں اور ایسے جملے بول دیتا ہوں تاکہ اگر میں غلط ہوں تو آن اسکرین یہ میری تصحیح فرما دیں۔ مولا علی علیہ السلام کی جب ولادت ہونے والی تھی، یعنی قریب الولادت، فاطمہ بنت اسد جب کعبے کے سامنے گئیں، یہاں علماء کا اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ کی دیوار ہٹ گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کعبہ کی دیوار پھٹ گئی۔
لیکن میں اپنے عشق سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, آپ ذرا تصحیح فرما دیجیے گا اگر میں غلط ہوں گا. نہ کعبہ کی دیوار ہٹی نہ پھٹی. اگر ہم دونوں کی باتوں کو ایک طریقے سے مان لیں تو یہ جملہ کتنا ہی بہترین ہوگا کہ کعبہ کی دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی, حیدر دیکھ کے پھٹ گئی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. علی سمجھ کے ہٹ گئی, حیدر سمجھ کے پھٹ گئی. یعنی وہ حیا درہ, وہ جلالت تھی, وہ جلالت تھی. اب جلال والے کے گھر میں جلال والا آئے گا, جلالت بھی تو ہوگی. ہوگی. تو حیدر سمجھ کے پھٹ گئی, علی سمجھ کے ہٹ گئی. بس آخر پہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اہل بیت اطہار مطہر ہیں, پاک ہیں. نجس یعنی ناپاکی اور رجس کو ان سے دور کر دیا گیا, دور رکھا. قرآن کہہ رہا ہے بھائی, جی ہاں, قرآن فرما رہا ہے, اور قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ حق ہے, سچ ہے. اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. ہم کیسے اس میں کوئی اپنی کسی قسم کی تبدیلی کر سکتے ہیں؟ جب اللہ کہتا ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ پاکیزہ ہیں, مطہر ہیں, طاہر ہیں, تو ہم میں سے کوئی کیسے سوچ سکتا ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے. نہیں, ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ان کے قریب نجاست آ سکتی ہے؟ تو آپ تو قرآن کی نفی کر رہے ہیں اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ اہل بیت کے قریب نجاست آ سکتی ہے. سبحان اللہ, تو قرآن کی نفی ہو رہی ہے. تو بس آخری سوال حق علی کے ساتھ ہے. یعنی اب اس بات سے یہ استدلال لیا جائے تو بالکل درست ہوگا کہ علی اب جہاں جا رہا ہے حق وہاں پہلے سے پہنچ گیا, حق وہاں پہلے سے پہنچ گیا, چونکہ حق علی کے ساتھ ہے. اس جملے کو کہاں تک دیکھتے نہیں, اگر آپ پڑھیں نا تو یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ, حق پہلے نہیں پہنچے گا, جدھر علی جائے گا حق ادھر جائے گا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی تقسیم میں چاہتا حق کے پیچھے علی نے نہیں چلنا, یہی پیغام ہے. علی کے پیچھے حق نے چلنا. سبحان اللہ. ہاں, جدھر علی نے جانا ہے بس حق ادھر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ اہل تشیع میں ہے یا یہ حقیقت نہیں, یہ رسول کی حدیث ہے بھئی. اب اسے سب مانے, وہ میں تو نہیں نا, میں تو اتحاد بین المسلمین کے توسل سے امام بارگاہ کثرت بطول میں بیٹھ کے آپ تمام دوستوں کے اپنا میں پیغام دیتا ہوں تمام اپنا کلمہ گو مسلمانوں کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں, پوری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جائے گا, میں سب کو پیغام دیتا ہوں کہ آئیے اپنا یوم علی پہ اتحاد امت کی بات کریں. آئیے اپنا مولا علی کی ذات اقدس کو لے کر ہی اتحاد بین المسلمین کی بات کریں, کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے اپنا جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی اتحاد بین المسلمین کی بات کی. سبحان اللہ. یہ وہ علی کی ذات ہے. اور میں بطور شیعہ مسلک شیعہ نمائندہ ہونے کے تمام دنیا کے مسلمانوں کو جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آئیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی چھتری تلے اکٹھے ہو جائیں اور ایک امت واحدہ کی طرح بات کریں, نہ کہ اپنا بکھر کے اپنا الگ ہو جائیں. آج فلسطین ہمارے سامنے ہے, آج کشمیر ہمارے سامنے ہے, آج دنیا کے مظلوم مسلمان ہمارے سامنے ہیں. تو اگر ہم یوم علی پہ ہی اکٹھے ہو جائیں تو مجھے یقین ہے جب ہم شیر خدا کا دامن پکڑ لیں گے تو ہم دشمنوں کے نرغے میں نہیں آئیں گے, بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کی فتح ہوگی اور مسلمان ہمیشہ جو ہیں وہ فتح یاب ہوں. یعنی ابھی تک ہم اس جھگڑے میں ہیں علامہ صاحب, بس آخری جملہ, ابھی تک ہم اسی جھگڑے میں ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں. ہم یہ سوچتے ہیں اور دشمن ہمارے ہاتھ کاٹ کے چلا جاتا ہے. ہاں, بس یہی تو بات ہے نا. بس ہم تو دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ مالک پوری دنیا کے مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق میں قائم فرما, ملک پاکستان کی حفاظت فرما, دنیا بھر کے مسلمانوں کو جو مظلوم فلسطینی ہیں, کشمیری ہیں, مالک انہیں آزادی نصیب فرما, اور اپنا پوری دنیا کے مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ امن سلامتی قائم فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما, اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما, ہماری افواج کی حفاظت فرما, تاکہ ملک پاکستان کی افواج جو ہیں وہ ہمارے ملک کی ترقی کا ضامن ہیں اور اپنے ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں. تو یوم علی کے اس دن میں دعا کرتا ہوں کہ مالک ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کی افواج کی حفاظت فرما, پوری دنیا کے مسلمانوں کی بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کی اتفاق اتحاد قائم فرما. الہی آمین. اتحاد بین المسلمین کی بات کرنے والے امن کے دائی اور اتحاد بین المسلمین کے دائی علامہ تصدق نقوی ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हर न भूलिएगा ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट अपडेट महसूस हो सके। दीजिए इजाजत। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।